السلام علیکم جی، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ خیریت سے ہیں؟ ایپیسوڈ 49 میرے لیے بہت زیادہ اسپیشل ہے کیونکہ میرے 1000 سبسکرائبر جو ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں اینڈ اٹس آل بیکاز آف یو۔ تو بیفور آئی اسٹارٹ مائی ویری سپر اسکیری ہارر اسٹوریز، میں اپنی فیملی، فرینڈز، اپنے اسٹوڈنٹس کا اور جن سب لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیا، آپ سب کا بہت بہت زیادہ شکریہ۔ اور پلیز ڈو کیپ کمنٹنگ، شیئر کریں، بیل آئیکن اگر آپ نے بھی پریس نہیں کیا ہے وہ پلیز پریس کریں سو دیٹ یو گیٹ آل دا امپورٹنٹ اینڈ دا اسکیری نوٹیفیکیشنس۔ میں ویسے ایک بات سوچ رہی تھی، میں نے کہا کہ میں تو خیر بہت خوش ہوں کہ میرے جو ہے یہ جو آلموسٹ 1 سال پہلے جو یہ جرنی شروع ہوئی تھی تو لاسٹ مئی میں، اور ابھی بھی مئی چل رہا ہے، تو آئی واز ایبل ٹو اچیو 1 مائل اسٹون۔ تو اب جو جن اور بھوت ہیں یا جن کے جو پیرانارمل اینٹیٹیز ہیں جن کے بارے میں میں یہ اسٹوریز سناتی ہوں، تو ایسے میرے ذہن میں آ رہا تھا، میں نے کہا وہ بھی خوش ہوں گی یا وہ کیا سوچ رہی ہوں گی کہ بھائی آر اسٹوریز آر گیٹنگ فیمس اینڈ ایوری تھنگ۔ خیر ایک ایسا ٹاپک ہے، آئی فیل کہ اس میں اتنی زیادہ مسٹری ہے، اس میں اتنی زیادہ ڈیپتھ ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کسی کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ملتا رہتا ہے، اور جب بھی آپ کوئی نئی پیرانارمل اسٹوری سنتے ہیں آپ کو یہی بالکل ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے کیا واقعی میں ایسا ہو سکتا ہے۔ تو آج کی جو ایپیسوڈ 49 کی جو اسٹوریز ہیں اسپیشلی وہ ان کی جو تھیم ہے نا وہ ہے نانی اماں کے قصے، جو کہ ناٹ مائی نانی لیکن ایک نانی اماں کے ساتھ جو قصے ہوئے ہیں۔ مجھے 2-3 اس طرح کے قصے ملے تو میں نے کہا کہ چلو میں اس کا نام ہی یہی رکھتی ہوں کہ نانی اماں کے قصے، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی قصہ ہے۔ لیکن پہلے جو میں آپ کو سنانا چاہوں گی جو کہ بڑا مجھے ایک انٹرسٹنگ قصہ لگا وہ یہ تھا کہ اس قصے میں جو پیرانارمل جو اینٹی ہے وہ اچھی ہے، مطلب اٹ از ناٹ ایول یا اس کی کوئی ایول جو ہے وائبس نہیں ہے، وہ ایک اچھی پیرانارمل اینٹی ہے۔ کیسے؟ آپ سنیے۔ تو یہ مجھے قصہ جو بھیجا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ جو ان کی جو نانی ہے ان کا گھر بہت پرانا بنا ہوا تھا اور جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، لیکن سب سے زیادہ جو فیلنگ ہوتی تھی کہ کوئی ایسی چیز ہے وہ صرف نانی اماں کو ہوتی تھی کہ یہاں ایسی کوئی چیز ہے۔ ایک دن جب وہ رات کو اپنے کمرے میں سو رہی تھی تو کہتی ہیں کہ مطلب مجھے لگا کہ جیسے کوئی میرے قریب بیٹھا ہوا ہے، اور جب انہوں نے اپنی آنکھ کھولی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت، باقاعدہ انہوں نے پوری ایک عورت دیکھی جو کہ ان کے بالکل اوپر جھکی ہوئی تھی اور ان کو دیکھ رہی تھی۔ تو اب نانی بھی اس کو دیکھنے شروع ہو گئی اور وہ عورت پھر اٹھی، پہلے وہ ان کے اوپر آلموسٹ جھکی ہوئی تھی، پھر وہ اٹھی اور وہ آہستہ آہستہ، مطلب وہ مڑی نہیں، ان کو دیکھتے دیکھتے وہ پیچھے ہوئی، اور جو پیچھے ایک سنگھار میز جو پڑی تھی، جو ڈریسنگ ٹیبل پڑی تھی، اس کے اندر غائب ہو گئی۔ تو اس وقت نانی اماں نے یہ بات بتائی کہ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے جو ہے اپنا حصار اپنے آس پاس جو آیت الکرسی کا حصار ہے وہ میں نے بنانا شروع کر دیا تھا، اور شاید اسی کی وجہ سے وہ جو ہے وہاں سے اٹھی اور وہ ڈریسنگ ٹیبل کے اندر جا کے غائب ہو گئی۔ تو خیر انہوں نے کہا کہ مطلب اس نے جو بھی ایک اینٹی تھی وہ انہی کے کمرے کے اندر نظر آتی تھی، انہی کے کمرے میں رہتی تھی، اور نانی اماں کو ہی فیل ہوتی تھی اور گھر والوں کو نہیں فیل ہوتی تھی۔ تو ایک دفعہ جی کیا ہوا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لائٹ گرمیوں میں اکثر جاتی رہتی ہے، آج کل بھی کافی جا رہی ہے۔ تو خیر یہ ہوا کہ لائٹ چلی گئی، تو آپ کو پتہ ہے اسپیشلی رات کے وقت اگر آپ سو رہے ہو، گہری نیند میں ہو اور لائٹ چلی جائے اور جو آپ ایک دم اٹھیں، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ کیا فیلنگ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ایسے ہی دل میں کہا کہ اتنی گرمی ہے، کاش لائٹ آ جائے تاکہ میں آرام سے سوں۔ نانی اماں اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی،
انہوں نے جیسے ہی یہ جملہ ختم کیا ایک دم لائٹ پنکھا سب کچھ آن ہو گیا، اور وہ انہوں نے لائٹ بند کی، پنکھا مطلب لائٹ تو خیر مطلب بند تھی، پنکھا انہوں نے آن رہن دیا، اور وہ آرام سے سکون سے وہ کہتی ہے کہ مطلب میں سو گئی۔ پھر ان کی عادت تھی صبح جلدی اٹھنے کی فجر کی نماز پہ، تو وہ جب اپنے اٹھیں انہوں نے دیکھا کہ مطلب پنکھا چل رہا تھا، انہوں نے کہا چلو شکر ہے پھر لائٹ نہیں گئی۔ لیکن جب وہ اپنے کمرے سے باہر گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو باقی گھر والے تھے وہ سب لاؤنج کے اندر سو رہے تھے اور کوئی بھی پنکھا ونکھا آن نہیں تھا۔ تو وہ بڑی حیران ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے پنکھا کیوں نہیں چلایا، لائٹ تو آئی بھی ہے؟ تو سارے گھر والے بولے کہ نہیں، جب سے لائٹ گئی ہے رات کو، جب سے لائٹ ابھی تک نہیں آئی ہے۔ تو خیر آپ سوچیں کہ اس وقت مطلب وہ خیر ہلکا سا مسکرائیں نانی اماں، انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ جو بھی میرے کمرے میں یہ رہتی ہیں، مطلب انہوں نے باقاعدہ وہ ان کو ایز اے فیمیل جو ہے بلاتی تھیں کہ جو بھی لڑکی رہتی ہیں لگتا ہے کہ ان کو میرا بہت خیال ہے۔ وہ واپس کمرے کے اندر گئیں اور انہوں نے جا کے کہا کہ آپ جو کوئی بھی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے میری بات سن لی اور لائٹ آن کر دی۔ تو خیر پھر یہ ہوا کہ ظاہر ہے وہ ذرا ایجڈ تھی، وہ بیمار کافی ہو گئی اور ان کو ہاسپٹل میں نانی اماں کو ایڈمٹ کرنا پڑا۔ تو ان کی جو ایک بہو تھی وہ ان کے ساتھ ہاسپٹل میں رہ رہی تھی، تو ان کو مطلب ہر وقت کوئی ان کے ساتھ کوئی مطلب ہوتا تھا ان کے ساتھ اٹینڈنٹ، اور وہ رہتی بھی نہیں تھی مطلب جب تک ان کے وہاں کوئی مطلب بیٹھنے کی جگہ وغیرہ نہیں تھی، لیکن بس کوئی ان کے ساتھ ان کے کوئی گھر کا ایک بندہ جو ہے وہ رہتا تھا۔ تو ان کی بہو نے کہا کہ اذان ہو گئی ہے تو میں ذرا نماز پڑھ کے آتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے آپ جاؤ، وہاں آگے مسجد آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح بنی ہوتی ہے، تو وہاں چلی گئی۔ اب یہ ہوا کہ مطلب کافی دیر ہو گئی اور نانی اماں کو فیل ہوا کہ جیسے مطلب انہوں نے واش روم جانا ہے، تو خیر وہ واش روم گئیں، اور جو واش روم میں تھی تو ان کو باہر سے کچھ ایسی کھٹر پٹر کی آواز آئی۔ تو پھر ان کی بہو کی آواز آئی کہ امی آپ اندر ہیں باتھ روم میں؟ تو نانی اماں نے کہا ہاں میں اندر ہوں، میں ابھی باہر آ رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ مطلب بہو بھی ہیں وہ جو نماز پڑھ کے واپس آ گئی ہیں۔ تو جب وہ باہر آئیں وہ کیا دیکھتی ہیں کہ کمرہ خالی اور اس میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بڑی حیران ہوئی، وہ بھی سوچ ہی رہی تھیں کہ کوئی اس کے 10-15 منٹ بعد ان کی بہو آئیں۔ تو نانی اماں نے کہا کہ تم پہلے بھی آئی تھی کمرے میں، تم نے پوچھا تھا کہ میں کدھر ہوں؟ تو ان کی بہو نے کہا کہ نہیں میں نے تو نہیں پوچھا تھا، اور میں تو ابھی آئی ہوں، اس سے پہلے یا تو کوئی اور آیا ہوگا، آپ کو لگا ہوگا کہ مطلب میری آواز ہے اس طرح سے۔ لیکن دیکھیں ہاسپٹل کے اندر بیسکلی ہوتا ہے کہ اسپیشلی اگر آپ کا مطلب پرائیویٹ روم یا کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ کو جو ہے کسی اور اس طرح اسٹرینج بندے کو کسی بھی کمرے میں جانے کی پرمیشن نہیں ہوتی، اور وہ جو آواز تھی جو ان کو آئی تھی وہ بالکل ان کی بہو کی آواز تھی، اور اس نے ان کو ایڈریس بھی ایسے کیا تھا کہ امی آپ اندر ہیں۔ تو یہ قصہ تو خیر مطلب یہاں ختم ہوتا ہے، لیکن نانی اماں جو ہیں جو خاتون تھیں جو سب کو نظر نہیں آتی تھی اور جو ان کے گھر میں رہتی تھیں، نانی اماں نے ان کو اپنی بیٹی کہنا شروع کر دیا۔ اور جو دوسرا واقعہ ہے وہ بھی اس لیے نانی اماں والا ہے کہ یہ میری ایک فرینڈ ہیں، انہوں نے مجھے بھیجا۔ ان کی نانی کا گھر ایک کراچی کے اپارٹمنٹس ہیں وہاں ہے۔ اچھا ان اپارٹمنٹس کا یہ ہے کہ مطلب وہاں بہت زیادہ جو ہے نا پیرانارمل انسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے منع کیا ہے کہ آپ نام نہیں بتائیں، تو میں اسی لیے نام نہیں بتا رہی۔ لیکن ظاہر ہے ان کی نانی وہاں رہتی تھیں تو اکثر اپنی نانی اور ان کے ساتھ مطلب ان کے ماموں ان کے بچے وغیرہ رہتے تھے، تو اکثر ان کی فیملی وہاں ملنے جاتی تھی۔ تو وہ یہ کہتی ہیں کہ مطلب ہم لوگ جب بھی جاتے تھے، جب بھی ہم سیڑھیاں چڑھتے تھے اور ہم نانی کے اپارٹمنٹ کی طرف جاتے تھے تو بلا ناغہ ہمیشہ ان کو جو ہے نا ایک عجیب سا مطلب آپ کہیں تھوڑا سا کچرا، ایک ڈفرنٹ قسم کا کچرا سا نا، ایک مطلب عجیب اس کی شیپ ہوتی تھی، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب گند کی ڈھیری ایسے کچھ، وہ ان کو ہمیشہ جو ہے زینے کے اوپر ایک ہی جگہ پہ رکھی ہوئی نظر آتی تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ ہم نے یہ کوئی پتہ نہیں 50-60 ٹائمز یہ ایکسپیرینس کیا ہے
مطلب ان کی جو ہیں نانی ہیں وہ کوئی میرے خیال میں 2-2.5 سال کے لگ بھگ وہاں رہیں، اور پھر کیونکہ بہت زیادہ پیرانارمل چیزیں ہونا شروع ہو گئی تھیں تو وہاں سے آ گئی، لیکن 2-2.5 سال جب تک یہ اپنی نانی سے ملنے کے لیے جاتی رہیں، انہوں نے کہا کہ بلا ناغہ جب بھی ہم لوگ سیڑھیاں چڑھتے تھے تو ایک عجیب سے قسم کا کچرا، ایک عجیب سے گند کی ڈھیری جو ہے نا وہ ایک ہی جگہ کے اوپر پڑی ہوئی ہوتی تھی۔ اچھا پھر کیا ہوتا تھا کہ جو کہ سارے وہاں جو رہنے والے تھے ریزیڈنٹس، جو انہوں نے ایک بات فیل کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت کلیئر کسی عورت، کسی لڑکی کے رونے کی آواز آتی ہے، اور وہ آواز کہاں سے آتی ہے، کیا ہوتا ہے، وہ ایک مسٹری تھی جو کہ کوئی بھی نہیں سولو کر پایا، اور وہ آواز بہت کلیئر تھی، بہت زیادہ اور بہت اونچی تھی۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ یہ اس طرح پتہ چلا کہ ان کے گھر میں جو ان کے مطلب وہ رہتے تھے، ایک ٹین ایجر تھے، ایک بچے، تو انہوں نے ایک دفعہ اپنے فرینڈس وغیرہ کو بلایا، چھٹیاں تھیں یا کیا، کہ آپ آئیں تو ہم اپنے مطلب مل کے مووی وغیرہ دیکھتے ہیں، کوئی ویڈیو گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں، اینڈ دے ور آل ٹین ایجرز 17 to 19 ایئرس کے بریکٹ میں۔ تو اب یہ ہوا کہ ان میں سے انہوں نے اپنے ہیڈ فونز اپنے لگائے ہوئے تھے، کچھ نے نہیں لگائے ہوئے تھے، اور وہ اپنے گیمز وغیرہ کھیل رہے تھے، ٹی وی دیکھ رہے تھے، تو سب کو ایک دم جو ہے ایک عورت کے رونے کی آواز آئی، بہت کلیئر۔ اب انہوں نے کہا کہ، اور انہوں نے ہیڈ فونز بھی پہنے ہوئے تھے، آپ سوچیں کہ ہیڈ فونز کے تھرو بھی ان کو آواز آ رہی تھی، تو انہوں نے اپنے ہیڈ فونز اتارے، انہوں نے کہا کہ آپ کو آواز آ رہی ہے، آپ کو آئی ہے آواز؟ سب نے کہا کہ ہاں ہمیں تو یہ عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ تو جب وہ آواز کنٹینیوس آتی رہی، اب وہ دیکھیں جو وہ گھر والے تھے نا ان کو تھوڑی عادت ہو گئی تھی، اب یہ جو ان کے مہمان جو لڑکے آئے ہوئے تھے، جب انہوں نے کوئی مطلب میکسیمم 10 منٹ تک یہ آواز کنٹینیوس سنی، وہ سب ڈر کے اپنے گھر بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں، ہمیں بہت عجیب سا ایک فیلنگ ہو رہی ہے کہ ہمیں ایک رونے کی آواز آ رہی ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ بھئی یہ کون ہے، کہاں ہے، اور یہ کہاں بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ تو خیر پھر یہ ہوا کہ ان کی جو نانی تھی انہوں نے کہا کہ مجھے بھی بہت زیادہ خود جو ہے نا یہ نا مجھے بہت وحشت فیل ہونے لگی ہے ادھر، اور مطلب میں جب سب گھر والے چلے جاتے ہیں تو مجھے جو ہے نا مطلب یہاں میرا دل گھبراتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ اور پھر یہ ہوا کہ ان کے وہی جو اپارٹمنٹس تھے ان کے، آپ مطلب کہہ لیں کہ بالکل تھوڑا ڈسٹنس پہ جو ہے سامنے ایک اور اپارٹمنٹ بلڈنگ بن رہی تھی، لیکن وہاں بھی پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، کچھ پرابلم تھی کہ وہ 15-20 سال سے انڈر کنسٹرکشن تھی، آدھی اس کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا، آدھا اس کا نہیں بنا ہوا تھا۔ تو ایک دفعہ یہ کہتی ہیں کہ مطلب ہم سب جو ہیں چھت کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، اور میرا جو ان کا چھوٹا بھائی ہے کوئی 7-8 سال کا، اس نے کہا دیکھیں آپ ہی سامنے وہ اپارٹمنٹ جو ابھی بنے بھی نہیں ہیں ان میں اتنے زیادہ بچے کھیل رہے ہیں۔ تو سب نے کہا کہاں کھیل رہے ہیں، کیا تم کہہ رہے ہو؟ سب نے اس کا بڑا مذاق وغیرہ اڑایا، وہ تھوڑا بیچارہ امبیرس ہو گیا، گھبرا بھی گیا، لیکن جب وہ گھر آیا تو اس نے گھر آ کے بھی یہی ایک رٹ لگائی ہوئی تھی کہ میں نے جو ہے نا وہاں بہت سارے بچے کھیلتے ہوئے دیکھے، اور میں جب آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ بچے کھیل رہے ہیں، جب میں واپس مڑا تو وہ سب بچے وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ تو یہ ایک چیز تھی جو کہ ان کے بھائی نے بھی وٹنس کی۔ پھر وہی اس طرح کی آوازیں آنا، چیزیں گرنا، بھاگنا، چھت پہ کسی کا، بچوں کا ہنسنا، اور وہ جو ایک کچرے کا جو ڈھیر تھا اس کی ایک مسٹری جو کہ مطلب ہر روز ایک اسپیسیفک جگہ پہ پڑا ہوتا تھا، اور وہاں آس پاس جو لوگ تھے ان سب، آپ کو پتہ ہے کہ ویسے بھی اپارٹمنٹس میں ہوتا ہے کہ آپ یا تو اپنا کچرا نیچے رکھ کے آتے ہیں یا فرام دا ڈور اسٹیپ کوئی کلیکٹ کر لیتا ہے۔ تو وہ کچرے والا بھی یہ کہتا تھا کہ یہ کس کا کچرا ہے جو کہ بالکل زینے کے بیچ میں پڑا ہوتا ہے، تو سارے لوگ کہتے تھے کہ ہم نے تو نہیں رکھا، ہمارا تو یہ سائڈ پہ رکھا ہوا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک طرح کی انڈیکیشن تھی جو بھی وہاں اینٹیز رہ رہی تھیں کہ وہ مطلب دے ور ناٹ ویلکمنگ، وہ نہیں چاہ رہی تھی کہ کوئی ان اپارٹمنٹس کے اندر، اسپیشلی جو نانی کا جو اپارٹمنٹ ہے اس کے اندر کوئی ہے۔ تو ایونچولی یہی ہوا کہ نانی جو تھی انہوں نے وہ گھر چھوڑ دیا، انہوں نے کہا کہ میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے بہت زیادہ جو ہیں نیگیٹو وائبز آتی ہیں، اور مجھے بہت زیادہ
وحشت ہوتی ہے، الجھن ہوتی ہے. تو ابھی بھی وہ اپارٹمنٹس ہیں، کراچی میں ہیں ایک جگہ پہ، لیکن یہ ہے کہ نانی وہاں سے شفٹ ہو گئی. اچھا، جو تیسرا جو ایپیسوڈ ہے نا، وہ اس لیے بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس میں پھر سے آپ سب کو ایک ریمائنڈر یا ایک مطلب ملے گا لیسن کہ آیت الکرسی پڑھنا کتنا ضروری ہے. آیت الکرسی جو ہے نا ہمیں کتنی بڑی چیزوں سے بچا سکتی ہے. یہ ایک واقعہ اس طرح ہے جی کہ ایک گھر ہے بہت پرانا. مجھے لگتا ہے کہ آلموسٹ جو بھی گھر 50 ایئرس پرانا ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی ہانٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو ایک گھر ہے بہت پرانا، اور اس کی لوکیشن بھی میں ابھی تھوڑی ڈسکلوز نہیں کروں گی بیکاز ابھی بھی اس میں لوگ رہتے ہیں. تو اس گھر میں جی یہ ہے کہ اس گھر کے جو لوگ ہیں ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارا گھر ہانٹڈ ہے. لیکن کبھی کوئی بہت زیادہ ایسی جو ہے بہت زیادہ کوئی آبویس کوئی پیرانارمل ایکٹیویٹی نہیں ہوئی، ہلکا پھلکا ہوتی رہتی ہے، اینڈ دے آر یوز ٹو اٹ. تو ایک دفعہ ان کے کوئی کزن تھے، وہ کہیں کسی اور جگہ سے آئے رہنے کے لیے اور ان کے ساتھ ہی رہنا شروع ہو گئے. آئی تھنک انہوں نے کالج وغیرہ میں کیا کہ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا. تو جو ایک دن جو گھر والے تھے سارے، انہوں نے جانا تھا کسی شادی میں، تو انہوں نے اپنے کزن کو کہا کہ دیکھو تم اکیلے یہاں بالکل مت رہنا، تم کسی کے اپنے فرینڈ کے پاس چلے جاؤ یا اور رشتہ دار ہیں ان کے یہاں تم چلے جاؤ رات کو، تم یہاں نہیں رہنا، شاید تمہیں ڈر لگے گا. تو انہوں نے اس کا نہیں میں مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور میں اگر مجھے کچھ ہوا تو میں اپنا ذکر وغیرہ اپنے اذکار وغیرہ پڑھوں گا اور اپنا کوئی اسکول کالج وغیرہ کا کام کروں گا، کھانا کھا کے سو جاؤں گا، آپ میری فکر نہیں کریں. بہت سمجھایا لیکن اس نے کہا نہیں میں رہ لوں گا، آپ جائیں. تو سارے گھر والے چلے گئے اور وہ جو تھا لڑکا وہ گھر میں اکیلا تھا. تو خیر انہوں نے کہا کہ مطلب میں بیٹھا اپنا کام شام کر رہا تھا، تو مجھے جو ہے نا ایک دم آواز آئی جیسے مطلب کوئی جو ہے نا اگلے کمرے میں کوئی چیزیں وہ نیچے گر رہی ہیں، کھٹر پٹر ہو رہی ہے، جو مطلب بیڈ روم تھا مین والا. وہاں سے انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے نا آوازیں آنا شروع ہوئیں کہ کوئی جو ہے مطلب چیزیں پھینک رہا ہے یا چیزیں گرا رہا ہے. تو انہوں نے فوراً جو ہے نا آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، اور کنٹینیوس آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے وہ جو تھے وہ اس کمرے کی طرف گئے. انہوں نے کہا کہ میں نے باقاعدہ میں نے کلیئرلی ایک عورت دیکھی، اور وہ ان کو نا ایسے مطلب یوں کر کے ایسے مکے سے دکھا رہی تھی جیسے ان پہ غصہ کر رہی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا غصے میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہی تھی جو کہ ان کو جو ہے نا سمجھ نہیں آ رہا تھا. خیر وہ آیت الکرسی پڑھتے رہے اس کو دیکھتے رہے، وہ بھی مطلب ان پہ غصہ کرتی رہی، اور پھر جو ہے نا وہ ایک دم غائب ہو گئی. اچھا جی، پھر کیا ہوا کہ وہ کچن کے اندر گئے، مطلب میں تو کہوں گی کہ بہت بہادر تھے. وہ کچن کے اندر گئے، انہوں نے کہا کہ میں ذرا اپنا کھانا شانا گرم کر لوں. تو انہوں نے کہا کہ میں کچن میں کھڑا ہوا تھا اور میں مائکرو ویو میں جو ہے وہ چاول گرم کر رہا تھا، بالکل میرے پیچھے مجھے لگا جیسے کوئی نہ سانس لے رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ مطلب مجھے اسی عورت کی نا باقاعدہ میرے کان میں آواز آئی، وہ مجھے بہت ہی کوئی جو ہے نا کلاس کی گالیاں دے رہی تھی، اور اس کی باقاعدہ جو سانس تک وہ فیل کر سکتے تھے. انہوں نے پھر شکر ہے الحمدللہ کہ ان کے جو ہے زبان پہ آیت الکرسی ایک دم جاری ہو گئی، اور اس سے جو ہے وہ عورت اور زیادہ مطلب غصے میں آئی، اس کی انٹینسٹی جو تھی اور زیادہ بڑھ گئی. مطلب اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ آیت الکرسی نہ پڑھیں، ڈر جائیں، سب کچھ ہو، لیکن وہ آیت الکرسی پڑھتے رہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ مطلب مجھے پھر فیل ہو گیا کہ وہ جو ہے نا جو اس کی پریزنس ہے یا جو اس کی اینٹی ہے جو بھی ہے وہ وہاں سے چلی گئی ہے. اس کے بعد خیر جی وہ بڑے آرام سے آئے، انہوں نے کھانا شانا کھایا، نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے وہ ایک جو چھوٹی ایک آپ کہہ لیں جو بیڈ روم لائٹ ہوتی ہے وہ جلا کے سو گئے. پھر جب سارے گھر والے آئے اگلے دن تو انہوں نے جی بتایا کہ یہ ہوا ہے میرے ساتھ، اور میں آیت الکرسی پڑھتا رہا اور میں نے آپ کے گھر میں جو اینٹی ہے اس کو دیکھ لیا. یا تو کیونکہ میں اس گھر میں نیا آیا ہوں، یا تو ان کو اسٹرینجرز وہ پسند نہیں ہیں،
یا مجھے بس ایک بات سے ڈسٹربنس ہے کہ وہ آیت الکرسی پڑھنے سے کیوں ڈسٹرب ہو رہے تھے. اور مطلب میں نے تو نہ کچھ کیا تھا نہ کچھ چھیڑا تھا، لیکن ان کی طرف سے پہل ہوئی. اور پھر جب میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی تو وہ جو تھی اینٹی وہ بالکل غصے میں تھی کہ کیوں آیت الکرسی پڑھے جا رہے ہیں. باقاعدہ انہوں نے مجھے پورا اپنا غصہ دکھایا ہے. تو اگین اسی لیے میں آپ کو مطلب آپ کو پتہ ہے میں اپنا ہر ایپیسوڈ بھی شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتی ہوں اور حصار کرتی ہوں، کیونکہ جب آپ اتنی پیرانارمل کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یو آلسو نیڈ ٹو ٹیک سم پروٹیکشن. تو جی آج کی یہ میری کہانیاں تھیں. آئی ہوپ آپ نے انجوائے کی ہوں. اینڈ اگین تھینک یو ویری مچ فار میکنگ مائی چینل گرو، فار بینگ مائی یوٹیوب پیرانارمل فیملی. کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ دیکھیں جو لوگ پیرانارمل انجوائے کرتے ہیں وہی اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں. لیکن پلیز بیل آئیکن پلیز پریس کریں سو دیٹ یو گیٹ دا لیٹسٹ ہارر پیرانارمل اسٹوری اپڈیٹ. اپنا بہت خیال رکھیں. گرمیوں میں زیادہ مت جائیں، کیونکہ گرمی ویسے اگر دماغ کو چڑھ جائے تو بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے آپ پوزیس ہو گئے. ٹھیک ہے، تو انٹل دا نیکسٹ ایپیسوڈ، ٹیک کیئر. اللہ حافظ.